بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ چند صورتیں بلکہ 4 صورتیں تھیں داخل کے نجس ہونے کے سلسلے میں۔ بدن انسان کے داخلی حصے کے نجس ہونے میں 4 صورتیں بنتی تھی۔ پہلی صورت یہ تھی کہ ملاقی و ملاقات دونوں کے دونوں داخلی ہوں، خون بھی داخلی اور خون کے پیٹ کی اندر کی یا رگوں کے اندر کی چمڑی بھی داخلی، سمجھ، فضلات بھی داخلی پیٹ میں، اور فضلات کے ساتھ مس ہونے والا پیٹ کے اجزاء بھی داخلی، دونوں کے دونوں داخلی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اندر پیٹ کے اجزاء پاک رہیں گے، کیونکہ اندر جو ہے نجس ہو جائے تو پھر نماز پڑھتے وقت پاک کیسے کریں گے؟ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نہیں، اس لیے وہ اندر کا حصہ پاک رہتا ہے۔ بلکہ میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ پاک اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نجس مانتے ہوں تو پھر بھی اس کے ظاہر سے نجاست ہٹ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے پاک ہے بہرحال۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو بات عرض کرتے کہ حتیٰ اندر کا خون بھی نجس نہیں ہے، اندر کا فضلہ بھی نجس نہیں ہے، اندر کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے، یہ اتنی حد تک بات ہے۔ پیٹ تو پیٹ کا فضلہ بھی نجس نہیں ہے، پیشاب تو پیشاب کے مثانے کے علاوہ پیشاب خود بھی نجس نہیں ہے، خون تو خون، اس کی رگوں تو چھوڑ دیں، خون کی رگوں کے ساتھ ساتھ خون بھی نجس نہیں ہے۔ اتنی حد تک جو ہے بات آگے بڑھے گی، اس لیے داخلی چیزوں کے پر آپ زیادہ مد نظر رکھیں گے کہ اس کو پاک کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ تو تھی دونوں داخلی، ملاقی و ملاقات۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نجاست خارجی ہو، شراب، اور اندر کی چیز پاک ہو۔ جیسے کوئی انسان منہ کے اندر و حلق میں شراب ڈالے تو حلق جو اندر کا حصہ ہے نہیں، اور شراب باہر سے لی ہوئی ہے نہیں، تو یہ ملاقی شراب ہے اور ملاقہ حلق کا اندر کا حصہ ہے۔ وہ اندر کے حصے کو کبھی انسان دیکھ سکتا ہے، جیسے منہ کے ہونٹوں کو اوپر کر کے ایک منہ کھول کے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اندر، کبھی جو ہے وہ اندر کی چیزیں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ حلق کے نیچے والی کیا چیزیں ہمیں تو نظر بھی نہیں آتی۔ آلات کے تحت دیکھے تو ایک الگ بات ہے، ہم آلات کی آنکھ سے تھوڑی دیکھی جاتی ہے، ہم تو آلات کے تحت دیکھے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نظر نہیں آنے والی وہ چیزیں، وہ اندرونی چیزیں یعنی۔ تو بات ہی رہی شراب اور منہ کا حلق جو اندر کا حصہ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے یا کوئی نجس پانی پیتا ہے یا نجس کوئی مائع پیتا ہے تو شراب منہ اور حلق کے اندرونی حصے میں لگتی ہے۔ تو یہاں پر جو حلق کا اندرونی حصہ ہے وہ پاک مانا جائے گا، کیونکہ اجزاء داخلی یا نجاست خارجی سے ملاقات کے باوجود وہ نجس نہیں ہوا کرتا۔ حلق نجس نہیں ہوگا، یہ شراب نجس ہی جا رہی ہے۔ مطہرات وہ چیزیں جو نجس تھی اس کو پاک کرنے کا کام کرے تو مطہرات ہوا۔ یہ تو اندر کی چیزیں پاک کرنے کے خود پاک ہے، ابھی یہ بتا رہے، چاہے اس سے نجاست کتنی ہی لگ کے گزر کے جائے
وہ خود پاک رہے گا، حلق منہ اندر کا پاک رہے گا۔ اس میں بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اجزاء داخلی یا کوئی انسان کسی بھی طرح محسوس اور دیکھ سکتا ہو، یا اجزاء داخلیہ کو انسان کسی طریقے سے نہ دیکھ سکتا ہو، حتیٰ آلات سے بھی وہ نظر نہ آئے، مثلا وہ داخلی تو ہے نا بہرحال۔ اور اس کے پاک ہونے کا وہی راز ہے جو پچھلی مرتبہ میں کہا کہ اجزاء داخلیہ کے نجس ہونے پر نجاست سے ملاقات کے باوجود نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ نجس ہو گیا ہے تو جیسے ہی عین نجاست زائل ہوگی وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل پیش کی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا شارب الخمر جو شراب پیتا ہے اس کا تھوک پاک ہے، تھوک، حالانکہ منہ کے اندر اس نے ابھی بھی شراب پی، تھوکے گا وہ تھوک جو ہے پاک کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا منہ نجس ہی نہیں ہوا ہے، نہیں، شراب نجس تھی نا، منہ کو تو ہم نے نجس مانا ہی نہیں ہے، پاک نہ کرے پھر بھی وہ پاک ہی ہے، اسی لیے کہ اندر کا حصہ پاک رہتا ہے، شراب پیے کچھ بھی پیا نہیں، اندر کا حصہ پاک رہتا ہے، پاک رہتا ہے تو جو تھوک نکلے گا وہ پاک۔ اگر ہم اس منہ کو نجس مانتے تو تھوک بھی نجس ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوک نجس نہیں ہوا کرتا ہے، بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کے اعضاء پاک ہوا کرتے ہیں۔ استحالہ نہیں ہے، تھوک جو ہے خود اپنی جو ہے منہ کی پروڈکشن ہے، نہیں شراب جو ہے پھر بھی شراب بھی تبدیل ہو جائے تو منہ تو سارا نجس ہے نا، منہ جب سب سارا نجس ہے تو اس کے ساتھ جو چیز لگی وہ بھی نجس ہو جانا چاہیے۔ ہاں وہ بھی ابھی وہ بحث بھی آ رہی ہے، وہ بحث بھی آ رہی ہے کہ وہ کیوں پاک نہیں ہے یا کیوں پاک ہے، وہ بیان کریں گے۔ تھوک میں ہاں، تھوک میں شراب کے ذرات وہ تو نکالنا پڑیں گے، اس کے علاوہ جو تھوک ہے وہ پاک ہے، ورنہ اگر منہ سے لگ کر منہ کو اگر نجس مانتے تو تھوک کو بھی نجس ماننا چاہیے، جبکہ تھوک کو نجس نہیں مانا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے منہ۔ ہاں منہ کو کلی کرے نہ کرے منہ اندر سے پاک ہو گیا، جیسے ہی شراب اندر گئی منہ خود بخود پاک ہو گیا۔ نشے ایک الگ ٹاپک ہے کہ نماز نہ پڑھ سکنا نشے کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے نہیں ہے، شراب ایک الگ ٹاپک ہے، نشہ ایک الگ ٹاپک ہے نا۔ دانت کے سلسلے میں علماء کرام میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اصلی دانت لگے ہوں اور خون نکل آئے اور خون خود بخود منہ میں تحلیل ہو جاتا تو وہ خون پاک ہو جائے گا۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر اصلی دانت لگے ہوئے اور وہ خون نکل کر کے غائب ہو جاتا ہے تو وہ پاک مانا جائے استحالہ کی وجہ سے، لیکن اگر خون ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ظاہری خون ہے وہ، اس لیے اس کو جو ہے دھونا ضروری ہے۔ البتہ نقلی دانت ہو، نقلی دانت میں اگر ظاہری خون نکل آیا ہے تو اس نقلی دانت کو خود بخود استحالہ کے سے پاک نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو الگ سے دھونا پڑے گا کلی کر کے، اب تو کلی نہیں کریں گے، وہ سونے کا دانت خود بخود پاک نہیں ہوگا، اس کو کلی کر کے پاک کرنا پڑے گا۔ باطن کا ایسا ہے کہاں پر؟ شراب اور دوسری کیا چیز؟ تھوک کے ساتھ کہہ رہے تھے، تھوک کی بات کر رہے ہیں، اب تھوک کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں خون میں تو استحال ہے، خون میں تو بتایا نا کہ وہ
اور تھوک کے اندر جو ہے وہ استحالے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کا منہ اندر سے پاک، اس لیے تھوک بھی پاک ہوگا، وہ نجس ہوا ہی نہیں ہے اصل میں۔ لیکن خون چونکہ نجس ظاہر ہو گیا، بالکل ظاہر نجس ہو جانے کے بعد یہ ظاہر کی منزلت میں، خارجی کی منزلت میں، اس لیے اس کے اندر احکام جاری ہوا کرتے ہیں۔ یہ اندر کا حصہ شمار ہونے کی وجہ خون بالکل ظاہر ہو گیا ہے، تو اس کو جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے نہیں۔ ہاں، شراب اندر جا کے وہ منہ کو اور حلق کو نجس نہیں کرے گی، یہ بات ہوگی، وہ اپنی جگہ پر پاک رہیں گے، اندرونی اعضاء پاک رہیں گے۔ کیا چیز؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، بعض مراجع جیسے آغا محسن حکیم طباطبائی یا اس جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ انگور کی شراب نجس ہونا مشکل ہے، وہ پاک ہے، لیکن پینا حرام ہے۔ اس طرح کے کچھ نظریات ہیں اس میں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شراب نجس ہے، نجس بھی ہے اور پینا بھی حرام ہے۔ ہاں۔ آئیے تیسری صورت کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ تھی دوسری صورت کہ شراب باہر کی چیز اور منہ کا اندرونی حصہ اندر کا داخلی حصہ، ملاقی شراب اور ملاقہ حلق اور منہ کا اندر کا حصہ۔ منہ کا اندر کا حصہ پھر بھی پاک رہے گا کیونکہ داخلی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ سوئی خارجی جو ملاقی ہے، سوئی خارجی جو انجیکشن لگاتا ہے ڈاکٹر بس، اور نجاست باطنی جو سوئی اندر کی خون کی رگ کے ساتھ جو لگ کے آتی ہے، مثلا جو رگ کے اندر انجیکشن چلاتے ہے خون کے ساتھ لگ کے آتی ہے، یا وہ انیما کیا جاتا ہے یا حقنہ کیا جاتا ہے، اس میں بھی جو پائپ یا شیشے کی جو ہے نالی ڈالی جاتی ہے، تو شیشے کی نالی فضلات، پیشاب، منی، خون سب سے ٹکرا کے آ رہی ہوتی، ساری نجاستوں سے ٹکرا کے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود باہر نکلے صاف ہے تو پاک پانا جائے گا کہ اندر نہیں، اندر پاک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ اندر کی چیز پاک ہوتی ہے، ہاں یہی سمجھانا مقصود ہے۔ ہاں، نجاست سے لگ کے تو آپ کو نجاست بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ کو نہیں نا پاک چیز سے ٹکرا کے آئے، تو یہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا آدمی کو، سمجھ میں تھوڑی آئے گا، کوئی سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، تو آپ کو تو نجاست ہی نہیں کہنا چاہیے پھر اس کو۔ تو سوئی ڈاکٹر کی انجیکشن کے وقت خون کی رگ میں خون سے ٹکرا کے آ رہے، یا انیما کا پائپ فضلات، پیشاب، خون، منی اور ساری نجاست سے ٹکرا کے آ رہا ہے، اس کے باوجود باہر آنے کے بعد بالکل صاف ستھرا ہے، تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ لیکن اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ انسان وہ اندرونی حصے کو دیکھ سکتا ہے، اور دوسری صورت یہ کہ انسان اندرونی حصے کو نہیں دیکھ سکتا۔ منی بھی وہیں پر ایسی جگہ سوئی ماری کہ جہاں سے منی بنتی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو منی سے ٹکرا کے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ منی جو ہے صلب میں ہوا کرتی ہے، صلب یعنی کمر کی پشت پر ہوا کرتی ہے،
جو ریڑھ کی ہڈی نا اس میں ہوتی ہے، جس کو اسپنل کارڈز کہتے ہیں انگریزی میں. منی کے اندر جو ہے معصوم کا ایک جملہ ہے کہ وہ سارے جسم کی ہر جگہ سے طاقت کو لیتا ہے، اس لیے جو ہر جگہ پر اثر انداز منی ہوتی ہے. جی. کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہے تو ہم منع نہیں کریں گے، بسم اللہ. اجرکم علی اللہ ہو جائے گا. جی نمبر تو سب کا آ چکا، اب تو بچوں کی شادیوں کی باری ہو گئی ہے. تو پہلی صورت یہ جہاں پر انسان اندرونی اعضاء کو دیکھ سکتا ہے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو سوئی خارجی خون کی رگوں میں خون سے ٹکرا کے آئی ہے، یا وہ پائپ کی جو فضلات و پیشاب اور خون و منی سے ٹکرا کے آیا ہے، وہ اندر کے حصے سے نجاست سے ٹکرانے کے باوجود سوئی اور انیما کا پائپ پاک ہے. چاقو کسی کو گھسیٹ دیا، جی چاقو لگا دیا پھر باہر آ گیا. ہاں جیسے چاقو مارا پھر باہر نکالا تو بالکل صاف ہے. ایک تجربہ جو ہے وہ کرنا تو کسی وہ مردہ انسان پر کیجیے گا، زندہ پر نہیں کیجیے گا. باہر آیا تو صاف تھا تو پاک رہے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل اب تک ثابت نہیں ہو سکی کہ وہ خون خود جو رگوں میں وہ نجس ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. وہ پیشاب جو نالی میں ہے، جو مثانے میں ہے، اس پیشاب کے نجس ہونے پر بھی کوئی دلیل نہیں. اور وہ غائط جو اپنے محل میں پیٹ کے اندر ہے، اس پیٹ کے اندر غائط کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اندر والی چیزوں کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. بس یہی تو کمال ہے کہ اندر اور باہر کا فرق یہی تو ہے. باہر آ کے بھی پاک ہوگا اگر اس کو آپ دھو لیں، پاک ہے. نہیں اوپر کا حصہ جو ہے خالی نہیں، اوپر کے حصے کو پاک کر لو، پاک ہے. سکے کی بات تو جو بات نہیں کر، سکہ ہو یا کھجور کا کھجور کی گٹھلی ہو، یہ سب پاک ہے. تو نجاست لگی اس کی نجاست کو ہٹا دے، پاک ہو جائے گا. یعنی خود تو پاک ہے، خالی اوپر کی نجاست کو ہٹا دے. وہ سسٹم اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ دیکھیں. ایک امام خمینی علیہ الرحمٰن نے یا اخوی نے ایک بہت اچھے جملہ کہا کہ جو جوس پیتے ہیں وہ کتنے انسان کے لیے فرحت بخش چیز ہوتی، لیکن وہی جوس کا ایک قطرہ ہمارے قمیض پر لگ جائے تو وہی غلاظت بن جاتا ہے. جوس وہی جوس ہے، ایک جو اتنا اچھا ہے کہ وہ دل کو جو ہے سرور پہنچا دے، دوسرا وہی گندگی پہنچاتا ہے. تو ایک جو ہے کہاں لگا اس سے فرق پڑتا ہے. ہاں کھانے کا بھی یہی سسٹم، بس اندر اور باہر کا یہی سسٹم. اندر رہے گا تب تک صاف ہے، اگر جو باہر آئے گا تو نجس ہو جائیں گے. ہاں بالکل اپنی جگہ، ہاں اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو نقصان کرے گا. پتھر اپنی جگہ پڑا ہو، باقی سر کے اوپر آ کے لگے گا تو پھر نقصان ہے.
جب وہ خون اور وہ پیشاب اور غائط اور منی جب تک اندر خود پاک ہے تو منجس کیسے واقع ہو؟ یعنی سوئی کو کیسے نجس کرے؟ خود ہی پاک ہے، پیشاب خود ہی پاک ہے اندر کا، تو سوئی کو کیسے نجس کرے گا؟ خون خود ہی پاک ہے تو سوئی کو کیسے نجس کرے گا؟ غائط خود ہی پاک ہے تو پائپ کو کیسے نجس کرے گا؟ جب خود نجس نہیں ہے تو دوسرے کو کیسے نجس؟ ایک فلسفے کا قانون ہے، فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جو خود اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ فقیر جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فقیر فاقد الشیء لا یعطی الشیء، جس کی جیب میں خود جو ٹکا نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ اس کی جیب میں ٹکا نہیں ہے تو دوسرے کو کیا دے گا؟ فقیر جس طرح دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے۔ کل سے آپ اپنی جگہ بیٹھے تاکہ وہ عرفیات کو ہم بھی سمجھ سکے تھوڑا سا۔ تو کوئی بات نہیں، آپ تک پہنچ جائے گی بات انشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ دونوں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ ادلہ جو وارد ہوئی نجاست دم اور نجاست بول اور نجاست غائط کے سلسلے، وہ ادلہ بھی مختص دم خارجی، بول خارجی اور غائط خارجی کے سلسلے۔ اس کے لیے بھی ہم آپ کے سامنے ایک دو روایت پڑھیں گے، اس سے آپ اندازہ کریں کہ بول خارجی، دم خارجی اور غائط خارجی کے لیے کہا گیا ہے۔ اس لیے جہاں بھی امر آیا کہ دھو لو پیشاب کو بدن اور کپڑے میں، یہ بول خارجی کو شامل ہے لیکن بول داخلی کو شامل نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روایت میں یوں جملہ ہے کہ آپ دھو لیں اس غائط سے کہ جس غائط پر انسان کا پیر پڑ گیا ہے، اور اس منی کو دھو لیں کہ جو منی انسان کے بدن تک پہنچ گئی۔ یہ دونوں جملے مختص ہے خارجی چیزوں کے ساتھ، اس لیے کہ غائط کو کہ جو پیٹ میں ہے اس پر انسان کا پیر نہیں پڑ سکتا ہے۔ روایت میں کہ جس پر آپ کا پیر پڑ جائے اس کو آپ دھو لیں، یا جو نجاست آپ کے بدن تک آ کے لگ جائے اس کو آپ دھو لیں۔ اور یہ دونوں چیزیں خارجی ہیں، منی جو انسان کے بدن کے اوپر آ کے لگے وہ بھی خارجی ہے، خون جو انسان کے بدن پر آ کے لگے وہ بھی خارجی ہے، اور وہ غائط کی جس کے اوپر انسان کا پیر پڑ جاتا ہے، بولو غائط پر پیر پڑ جائے تو دھو لینے کا حکم آیا ہے، یہ خارجی نجاست کی طرف دلالت کرتا ہے، پیٹ کے اندر جو ہے نجاست کی طرف دلالت نہیں، کیونکہ پیٹ کے اوپر تو کسی کا پیر نہیں پڑ سکتا ہے کہ وہاں پیٹ کو کاٹ کے اس کے اوپر جو پیر رکھے انسان آدمی، اس فضلات کے اوپر تو پیر نہیں رکھتا ہے۔ اس طرح جو ہے باہر کی منی آ کر کے انسان کے بدن پر نہیں لگے گی، باہر کی منی لگے گی، اندر کے اندر جو انسان کے اندر کی منی ہے انسان کے بدن پر آ کے جو ہے باہر سے کیسے لگے گی؟ اس لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان اندر کی نجاست کو دھونے کو واجب قرار دے۔ اسی طرح اخبار وارد ہوئی کہ قے پاک ہے، قے جو انسان الٹی کرتا ہے پاک ہے۔ اگر یہ قے نجس ہوتی، اندر کا بدن نجس ہوتا یا اندر کی چیز نجس ہوتی تو قے جو ہے خون و منی و غائط و پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ٹکرا کر کے باہر آیا، وہ خون جو ہے وہ قے بھی خود نجس ہو جاتی، لیکن جو قے کو پاک مانا گیا ہے، بس اس کا اندر سے جتنی بھی نجاست کے ساتھ ٹکرا کے آئے وہ پاک رہا کرتی ہے۔ ہاں تو کوئی حرج نہیں، ہمارے وہاں قے پاک ہے، اہل سنت کے وہاں نجس ہے، نہیں نماز بھی باطل نہیں ہے، وہ نہیں اس کو نکال دے، ہاں تو اس کو کوئی کپڑا وپڑا لے کے اس کے اندر لے لے بس کپڑا، تو اچانک
قے ہوگی تو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو مسجد میں خود بخود ہی ہو جاتی ہے، پھر اب کیا کرے گا؟ ہوگی تو ہوگی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی ہاں نہیں، اس کو جو ہے صاف کر لے، وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، مسجد کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھا لیا جائے بس۔ ہاں قے کے ساتھ خون آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نجس ہو جائے گی، ورنہ جو ہے نجس نہیں ہوئی۔ خالی قے کی بات ہے، قے جو ہے نجس نہیں ہے، البتہ برادران اہل سنت جو ہے اس میں سے بعض لوگ اس کو نجس سمجھتے، اسی لیے ایک مومن سید سردار ہے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک جو ہے مومن سے جو ہے قے ہو گئی تھی، تو وہاں پر سعودی حکومت نے اس کو پکڑ کے وہ جو ہے کیا نام ہے اصولی پر لٹکا دیا کہ تم نے خانہ کعبہ کو کیوں نجس کیا، حالانکہ بیچارے کہ قے ہو گیا، اب قے تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، پھر بھی جو اس کو اصولی پر لٹکا دیا، تو یہ ہوتا ہے، یہ ظلم۔ نہیں نماز باطل کیوں ہوگی؟ واپس چلی گئی تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں چلی گئی تو اس کو روک کے کسی چیز میں اپنے قمیض تو نا قمیض میں لے لے فی الحال، بس پھر بعد میں دیکھا جائے گا، نماز پڑھ کے پھر بعد میں صحیح کر لے بس، اور کیا، وہ بھی مسجد گندی نہ ہو جائے اس لیے، ورنہ مسجد کے اندر بھی اگر گر جاتی تو کوئی بات نہیں، گر جانے دے، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہیں بس اس تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کی چیز کوئی نجس نہیں ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے باہر بھی آ جائے اور صاف ستھری ہے اس کو پاک مانا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ